اکثر لوگ اپنے رمضان المبارک میں روزے کے فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ ایک اہم فریضہ زکوٰۃ کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے کوئی خاص نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو ایک مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب کہ اس کے پاس نصاب کے مالک ہونے کی مقدار میں پیسے آ جاتے ہیں۔ اب وہ کتنا ہے اس چیز کو ہم سمجھیں۔ کسی ایک شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا پھر مال تجارت اور نقد مال ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو بہرحال جس تاریخ میں اس کے پاس یہ مال پہنچا اس تاریخ سے قمری اعتبار سے اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1 سال کے گزرنے پر پھر وہی تاریخ آتے ہی وہ شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، پھر وہ سفر کا مہینہ ہو، پھر وہ رجب کا یا شعبان کا مہینہ ہو، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں بلکہ اس تاریخ سے ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا اپنی زندگیوں میں کہ جب رمضان المبارک میں ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر، 1 روپیہ 70 روپے کے برابر اللہ کی راہ میں دینے کا جب فائدہ ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے تو کیوں نہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بھی رمضان المبارک میں نکال کر علاوہ ازیں ثواب بھی کمانے کے مستحق بن جائیں۔ اس وجہ سے ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ تو اس تاریخ کو ہی فرض ہو جاتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہوا تھا شخص۔ بہرحال سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی تعریف سمجھ لیں، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، پھر زکوٰۃ کے فضائل کے بعد زکوٰۃ کی وعیدیں اور پھر انشاءاللہ چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے دیں گے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنا اور پاک ہونا۔ اس کے اصل معنی کی طرف اگر ہم توجہ دیں، ہم جاننے کی کوشش کریں تو زکوٰۃ کہا جاتا ہے بڑھنے کو اور پاک صاف ہونے کو۔ اسی سے ہے زکا یزکی تزکیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو بیان کیا گیا تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کریم بار بار بیان کرتا ہے اللہ کے رسول کیوں مبعوث ہوئے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کے اور تمہاری نفس و جان کے تزکیے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے، اس کے لیے مؤثر کتاب اللہ کا کلام لے کر آئے۔ تو بہرحال اسی سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے پہلے معنی ہے تزکیہ یعنی پاک ہونا، صاف ہونا۔ اور اگر اصطلاحی انداز میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس جو نصاب کے بقدر مال ہے، جب آدمی اس میں سے زکوٰۃ کی مقدار جو 2.5% ہے یا 40واں حصہ ہے نکالتا ہے تو پھر اس کا جو مال بقیہ ہے 97.5 جس کو 97.5% کہا جائے گا، یہ جو مال ہے وہ 2.5% کے نکالنے کی وجہ سے پاک اور صاف، منزہ اور مزکہ اور مجلہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ زکوٰۃ کی کہ جب آدمی اپنے نصاب کے بقدر مال میں سے جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکتیں عنایت فرما دیتے ہیں اور اس شخص کی ضروریات کو اس مال سے آسانی کے ساتھ پوری فرما دیتے ہیں۔ اب ایک انسانی عقل میں یہ آنے والی بات نہیں ہے کہ میرے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تھے، 1 لاکھ روپے میں سے مجھے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، 2,500 روپے، تو اب میں 1 لاکھ میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دوں تو مجھے تو دیکھنے میں اور گننے میں اور محسوس کرنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ کی بجائے بچ گئے 97,500 روپے، 97.5، تو یہ تو دیکھنے میں کم ہو گئے۔ بھئی 1 لاکھ زیادہ تھے اور 97.5 کم ہو گئے،
دیکھنے میں کم ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا نام زکوٰۃ دیا ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ انسان ظاہری نظر سے مال کو تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس سے عمل میں آنے والی جو ضروریات ہیں، جو اس سے انجام پانے والی انسان کی ضرورتیں ہیں، اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ادھر طرف ہے کہ لکھی ہوئی مقدر میں مصیبتیں اور آفتیں اور آسمانی سلطانی کچھ مصیبتیں وہ انسان کی ٹل جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر آ بھی جائے تو بہت کم میں وہ چیز پوری بھی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہا جائے گا زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کے دو معنی اپنے ذہن میں رکھیں، ایک تو پاک صاف ہونا اور دوسرا ہے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو پاک صاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس مال میں بڑھوتری بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کو اندازے سے ادا کرتا ہے، اندازے پہ ادا کر رہا ہے، یعنی نہ تو اس نے تاریخ کو متعین کیا اور نہ ہی اس نے اپنے مال اور دولت کا کیلکولیشن کیا، بلکہ اندازے پہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لقمہ بھی اگر کم ادا کیا اور وہ ایک لقمہ یعنی 1 روپیہ زکوٰۃ کا مال ہمارے مال میں رہ جاتا ہے تو وہ سارے مال کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اور وہ غریب اور یتیم اور نادار اور مجبور اور رشتہ داروں کا حق اپنے مال میں ملا کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مستقل اس کے ذمے مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں، چونکہ اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن سے ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کے پاس ہم نے مال دیا ہے، اگر وہ لوگ اس کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ بھی کریں گے اور کثرت بھی کریں گے اور برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، جہاں کہیں قرآن کریم نے نماز کا تذکرہ کیا، وہاں پر ساتھ ہی ساتھ ایک اہم فریضہ یعنی زکوٰۃ کو ادا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم میں 82 ٹائمز 82 مرتبہ نماز کے ساتھ قرآن کریم زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُونَ الزَّكَاةَ اِقَامَتِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ اس طریقے سے 82 ٹائمز تو نماز کے ساتھ فریضہ زکوٰۃ کو ادا کیا گیا، علاوہ ازیں پھر کئی اور مرتبہ ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ نماز کی اہمیت تو ہمارے دلوں میں ہے، زکوٰۃ کو جو 82 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ادا کیا گیا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہی وجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور، 2 سال 10 مہینے تک آپ نے خلافت انجام دی امت مسلمہ پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اللہ کی رحمت میں جیوار رحمت میں چلے گئے تھے، اس موقع پر کئی اور آپ کے اوپر، آپ کے زمانے میں کئی اور چیزیں ابھر کر آئی تھی۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو کئی فتنے ابھر کر آئے تھے، ان میں ایک فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ تو آپ نے اعلان کر دیا، سارے فتنوں کو تو بعد میں نمٹا جائے گا، سب سے پہلے جس فتنے کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں وہ ہے منکرین زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی میں ایک رسی کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ اس کا انکار کرے تو پھر میری تلوار ہے اور پھر اس کی گردن ہے۔ آپ اہمیت سمجھیں زکوٰۃ کی۔ تو بہرحال قرآن کریم میں فضیلت کے ساتھ ساتھ وعیدوں کو بھی بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں کریمہ آپ کے سامنے سنائی گئی، یہ تینوں کے تینوں قرآن کریم میں زکوٰۃ کو نہ دینے والوں کے لیے وعیدوں کے طور پر قرار دیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔
हुआ खैरन लहुम बल हुआ शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बक़िलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द। कुरान करीम फरमाता है वला यहसबन्नल लज़ीना, तुम इस गलत फहमी में न रहना, तुम ये गुमान न करना, यबख़लून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें माल दिया है उसमें तुम बचा बचा के, उसको तुम छुपा छुपा के, उसको तुम गिन गिन के एक सेविंग अकाउंट में रख दो और उसको तुम छुपा के तिजोरी में रख दो और फिर तुम उसको अच्छा भी समझने लगो। कुरान करीम आगे बयान कर रहा है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाह, और बीच में एक चीज बयान की आताहुमुल्लाह, यानी ये तुम्हारा खुद का नहीं है, ये तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। अगर कोई शख्स कुरान की तफसीर कुरान से मैं करने चला हूँ, कुरान करीम खुद फरमाता है अगर कोई शख्स ये सोचता है कि ये माल मैंने अपनी मेहनत से कमाया, ये माल मैंने अपनी होशियारी और समझदारी से कमा लिया, तो ये बोल तो एक सही तौर पर जिसकी अक्ल सलीमा हो उस शख्स का नहीं हो सकता, एक मुसलमान का नहीं हो सकता। ये बोल तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन पर अल्लाह की रिस्क को खाकर जो अकड़ कर चले हुए हैं, जिसको वईद के तौर पर और एक मिसाल के तौर पर कुरान करीम ने बयान किया। कारून का जुमला था, कारून के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कारून से कहा कि भाई ये जो तुम्हारे पास माल है, और उनकी कौम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से तुम्हें दिया है तो तुम इसको अल्लाह के गरीबों पर भी खर्च करो। तो उसने कहा हाँ हाँ बड़े आए बोलने के लिए, मुझे ये कोई किसी अल्लाह ने नहीं दिया है, मुझे ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। कुरान में वही ठीक अल्फाज तज़किरा कर दिए, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, अल्लाह ने नहीं दिया है मुझे। और उसके ऊपर इतराता था। कुरान करीम बयान कर रहा है ला तफरहू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, इस माल के ऊपर इतराओ मत, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा इतराता था, तकब्बुर करता था। फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उस माल और दौलत के साथ फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। फिर थोड़ी ही देर के बाद देखा गया जब वो निकला था अपने शहर से और अपने बहुत बड़ा उसका कसर सुल्तानी था, उससे जब बहुत सारी गुलाम बांदियों को और सवारियों को और ऊँटों पर अपने ख़जानों के चाबियों को लेकर निकला था, तो दुनिया के चाहने वालों ने तो यूँ देखकर कहा या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, हाय हमारी बदकिस्मती, काश के हमें भी इतना माल मिल जाता तो हम भी ऐश अय्याशी करते और दुनिया में खुशकिस्मत होते। थोड़ी ही देर हुई जब ज़मीन ने उसको पकड़ा और ज़मीन ने उसको खींचा और उसको जकड़ा और वो बिल्कुल तिलमिला रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो हाथें जोड़ रहा था और वो कह रहा था कि मूसा मुझे निकाल लो ज़मीन से, ये मुझे ढस रही है, खींच रही है, चीखें मार रहा था। तो वही लोग जो यूँ देख के कह रहे थे, आजकल देखकर यूँ कहते हैं ना मालदारों को कि ये कितना माल इसको दिया है, इसकी किस्मत कितनी ऊंची है और ये कितना मालदार इंसान है, हमारी बदकिस्मती, हमें भी ये माल मिल जाता कितना अच्छा होता। थोड़ी ही देर में ये बोल बदल जाएंगे। उन लोगों के तो दुनिया में ही हशर देख के बदल गए थे, ये लोगों के बाद में क़यामत के दिन बदल जाएंगे। कुरान करीम बयान कर रहा है फिर वही लोग कह रहे थे अरे रे रे रे, बहुत अच्छा हुआ अल्लाह ने हमें इतना माल नहीं दिया कि वही जो है ना उसकी आफत का सबब बन गया और सारा का सारा लेके डूब गया। बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला देकर आजमाते हैं, बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला उनसे लेकर आजमाते हैं। सबके लिए इम्तिहान चल रहा है दुनिया में, ये दुनिया है ही इम्तिहान का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यहाँ पर इंसान कोई और कारनामे अंजाम देने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने इम्तिहान देने के लिए आया हुआ है। बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँचा हाथ बनाया है, वो देने वाले, तो देने की पूरी तफसील तीसरे पारे में बयान की। सूरह बकरा का बस 2 रुकू तकमील होते हैं तीसरे पारे में, वहाँ से फिर आखिरी सूरत तक सिर्फ और सिर्फ देने के अहकामात बयान किए गए हैं, लेने वालों के भी अहकामात बयान किए गए हैं। लेने वालों का एक टुकड़ा मैं सुनाते हुए फिर ज़कात की तफसील आपके सामने बयान करूँ। लेने वालों के लिए कुरान करीम फरमाता है कि ला तावनु अलल बिर्रि वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम गुनाह के काम में और दुश्मनी के काम में साथ न दो। और ये भीख मांगना, लोगों के सामने हाथ फैलाना, ये गुनाह का काम है। इसको देने
والے بھی گناہ میں سپورٹ کر رہے ہیں، چونکہ بہرحال جو مالدار ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو صاحب نصاب نہیں ہیں اگر زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال میں یہ ایک آیت سنا رہا تھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس غلط فہمی میں کوئی انسان نہ رہے کہ میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اپنے فضل سے جو کچھ مال اسے دیا ہے وہ اس کو بخل کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، دیا ہوا تو اللہ کا تھا، امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا میں تھوڑی سی عیش عیاشی کر کے آگے اپنے مال کو بچا کے، ٹھیک ہے اب آ جاؤ، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے قیامت کے دن ہم ان کی گردن میں توق بنا کر اس مال کو ڈال دیں گے، توق بنا کر اس مال کو ڈال دیں گے۔ قرآن کریم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اس مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ایک اندھا اور گنجا سانپ، الفاظ برابر ہے، ایک اندھا اور گنجا سانپ بہت بڑا بنا کر اس شخص کے سپرد کر دیا جائے گا اور وہ اسے اپنے جب جبڑوں کے درمیان لے گا تو اس کا قیمہ ہو جائے گا، یعنی اچانک ہی اچانک، اور وہ یوں کہنے لگے گا جیسے انسان مر کے پھر زندہ ہوگا اور جانکنی کے عالم میں ہوگا، وہ سانپ اسے بار بار یاد دلائے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو گن گن کے رکھا کرتا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو اندر تجوریوں میں چھپا چھپا کے رکھتا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جو تو اپنی ضروریات کے لیے تو سوچتا تھا، حالانکہ دیا ہوا اللہ کا تھا، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، آج تو میرے اپنے یعنی اپنے مال کا مزہ چکھ۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مال کا مزہ تم چکو کہ میں وہ تمہارا مال ہوں جو تم گن گن کے رکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال کو کنز کہتے ہیں، سونے چاندی کا ایک خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، وَلَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقون فی سبیل اللہ، سونے اور چاندی کو ایک خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ قیامت کا دن ہوگا، میزان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیار ہوگا، اس موقع پر اسی سونے اور چاندی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں پگھلائیں گے اور وہ بہت ہی زیادہ گرم سرخ سونے اور چاندی سے فتکوا بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو اس سے جو ہے نا گرمی پہ پیش کی جائے گی اور اسے جلایا جائے گا، فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس سے ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور اس سے ان کی پیٹوں کو جو ہے نا داغا جائے گا۔ جب وہ سونا اور چاندی پگھلا کے جب لگایا جائے گا تو پیٹ سے ساری انتڑیاں اور سب چیزیں باہر نکل کر آ جائے گی، انسان کی تکلیف کی انتہا نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اس کی پھر تفصیل آگے بیان کر رہا ہے، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے لِأَنفُسِكُمْ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیسا مزہ آیا، قرآن کریم بیان کر رہا ہے کتنا مزہ آیا تمہارے اپنے خزانے کا تم کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عذاب تم کو چکایا ہے۔ تو بہرحال تیسری جگہ قرآن کریم اسی طریقے سے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے وہ بخیل لوگ ہیں، وہ شحیح لوگ ہیں، وہ کنجوس لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی ان تک قریب تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو بہرحال ان خوشخبریوں سے اور ان قرآن کریم کی اموال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والوں کے اوپر وعیدوں کی وجہ سے ہمارا یہ ذہن اور مزاج بن جانا چاہیے کہ ہم کسی بھی حال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ بہرحال کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کرنے تھے زکوٰۃ کے متعلق کہ جب ہم نے فضیلتیں اور اس کی وعیدیں جب سن لی تو زکوٰۃ اب کون شخص نکالے گا؟
سب سے پہلے زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، اس چیز کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ عاقل، عقل مند، ہوش مند انسان، بالغ، ہندوستانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 14-15 سال کے اوپر والا شخص، توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ یہ جو ابھی ان میرڈ بچے ہوتے ہیں، بیچلر ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو سب ہمارے ماں باپ کے اوپر ہے، ابھی ہم شادی ہوگی بیوی کے پاس سونا آئے گا، یعنی دوسروں کے ہی جو ہے نا سہارے چل رہے ہوتے ہیں، ذہن میں نہیں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ وہ 15-16 سال کے بچوں کے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، حالانکہ وہ کما رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہوش مند، ہوشیار اور عقل مند انسان جو بالغ ہو گیا، 15-16 سال کا بچہ جس کو کہا جائے گا بیچلر، اور عقل مند مسلمان ہو، کافر نہیں۔ تیسری چیز صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب فی زماننا ھذا میں آپ کو بتاتا چلوں آسان کرتے ہوئے کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا بولے تو تھوڑا سا مشکل ہوتی کیلکولیشن میں۔ اس زمانے کے اعتبار سے اب دونوں بھی نصاب ہے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ اب دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولے سونے کی قیمت تو 3.5 لاکھ روپے سے اوپر ہو رہی ہے، یہ دونوں بھی نصاب ہے، تو اس میں جو کم کا نصاب ہے یعنی 52.5 تولے چاندی، اس کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں گے، اس کی قیمت فی زماننا ھذا علماء اکرام نے جو لگائی ہے وہ 40,000 روپے ہے۔ اس زمانے میں عاقل بالغ مسلمان جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ 40,000 روپے ہے، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور وہ 40,000 روپے جس کے اوپر 1 سال گزر گئے، وہ کن کن شکلوں میں ہونی چاہیے اور زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر آتی ہے؟ 3 چیزوں کے اوپر اصل زکوٰۃ آتی ہے، سونا چاندی ایک چیز، مال تجارت دوسری چیز، یعنی جو ہم بزنس کرتے ہیں وہ مال، اب اس میں گاڑیاں بھی آ گئی اور اس میں کپڑے بھی آ گئے، کپڑوں کی دکان ہے، اس میں کرانہ سٹور بھی آ گئی اگر ہماری کرانہ سٹور جنرل سٹور ہے، اس میں میڈیکل بھی آ گئی، اس میں گولی دوائیں ہیں، اس میں زمین اور جائیداد بھی آ گئی اگر ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بزنس کے مال میں آ گئی، سونا چاندی تو ویسے ہی ہم سمجھ رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے نقد مال۔ نقد مال جو ہے، جو ہمارے چاہے وہ اکاؤنٹ میں سیو ہو یا پھر وہ ہمارے پاس گن کر رکھے ہوئے ہوں ہم الماری میں، تجوری میں، یہ 3 چیزوں کے اوپر اصل زکوٰۃ آتی ہے۔ بہرحال اپنی ضروریات کی چیزوں میں، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہمارے پاس سواری ہو، کتنا ہی قیمتی ہمارے پاس گھر ہو، اور کتنی ہی قیمتی ہمارے گھر میں ایسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہو، اپنی ضروریات کی چیز کتنی ہی قیمتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو آ رہی ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر، سونا چاندی، مال تجارت اور ہمارے پاس جو نقد مال ہے، ان تینوں چیزوں کی طرف زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ہم کیلکولیشن کریں گے کہ ہمارے پاس ان 3 چیزوں کو ملا کر کے اس زمانے کے اعتبار سے 40,000 روپے اگر بن جاتے ہیں سونا چاندی۔ اب ایک تولہ بھی سونا ہو، آپ اندازہ کریں 1 تولہ سونا مارکیٹ میں اس کی ویلیو 50,000 روپیز، 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کو بھی اس میں ملا لیں گے اور پھر اس میں نقد مال کو بھی ملا لیں گے، یہ سب ملا کے 1 لاکھ روپے اگر ہو رہے ہیں تو، اور یہ سونا جو ہمارے پاس ہے 1 سال گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ جو سونا چاندی ہمارے پاس ہے اس پر سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے اس کی باریکی بھی سن لے، کہ میں اگر بن گیا تھا 2-3 سال پہلے صاحب نصاب، میرے پاس 40,000 روپے اس زمانے کے اعتبار سے 25,000 30,000 روپے جتنے میں بھی 52.5 تولے چاندی آتی تھی، اب میں مستقل ہر سال صاحب نصاب بنتا ہوا چلا آ رہا ہوں، اب میرے پاس 2 مہینے پہلے سونا آیا، 2 مہینے پہلے میرے پاس سونا آیا 10 تولے مثال کے طور پر، تو اب لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ جو سونا میرے پاس آیا 10 تولے، اب اس کے اوپر تو 1 سال نہیں گزرا، حالانکہ میں
میں 3 سال سے صاحب نصاب چلا آ رہا ہوں، تو اب یہ جو سونا میرے پاس 2 مہینے پہلے آیا، اس کو اب 1 سال نہیں گزرا بلکہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنا، یہ غلط فہمی ہے۔ بہرحال میں 2-3 سال سے جب صاحب نصاب چلا آ رہا ہوں اور میرے پاس نصاب سے کم مال نہیں ہوا، تو اب 1 مہینہ پہلے نہیں، میری تاریخ کے حساب سے اگر 2 دن پہلے بھی 10 تولے 5 تولے 2 تولے سونا آتا ہے میری اپنی ملکیت میں، میرا اپنا مال، تو بہرحال اس سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2 دن پہلے 10 لاکھ کا مجھے فائدہ ہوا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 2 دن پہلے 10 لاکھ کا نقصان ہوا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاں پر 2 دن پہلے 10 لاکھ کے نقصان کو شریعت نہیں پوچھ رہی ہے، وہیں پر 2 دن پہلے 10 لاکھ کے فائدے کو شریعت پوچھے گی۔ تو بہرحال اس غلط فہمی کو اپنے سے دور کریں۔ یہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ کو کیلکولیشن کر کے نکالنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم نے ابھی تک یہ طریقہ کار نہیں بنایا تھا تو اپنے ذہن نشین کر لیں اس مسئلے کو کہ سب سے پہلے ہم سال میں ایک تاریخ متعین کر لیں۔ زکوٰۃ کا پورا محور پورا کا پورا جو گھومتی رہتی ہے زکوٰۃ، وہ تاریخ کے اوپر ہے۔ تاریخ اگر ہم نے متعین نہیں کیا تو پھر زکوٰۃ کو دینے کے متعلق اسلاف اور علماء کرام نے، جو فقہ کے مدون ہے، ان لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو تاریخ کو متعین نہیں کرتے، یعنی اب تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ہم حساب کتاب بھی نہیں کرتے، حساب کون سے دن کریں گے؟ اب جب حساب نہیں کر کے ایک بندے کے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، مثال کے طور پر، وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر کیلکولیشن کے 20,000 روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس کی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ ذہن نشین کر لیں اس مسئلے کو کہ ایک آدمی کے اوپر 10,000 روپے نکالنا ہے اس سال زکوٰۃ، اور وہ شخص حساب کتاب نہیں کرتا ہے، بغیر بلا حساب و کتاب اندازے پہ 20,000 روپے نکالتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر 10,000 روپے فرض ہے، تو اس کی کتنی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں 20,000 روپے نکالا تو بہت زیادہ نکال لیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ 1 روپیہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اب کیلکولیشن نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کم نکالا ہو، جب اس کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنا نکالنا ہے، تو وہ زیادہ نکالے کہ کم نکالے، زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ یہ کوئی نفل صدقات کی بات نہیں چل رہی کہ آپ اندازے پہ جس کو چاہے وہ، اما السائل فلا تنہر، جو سائل آئے اس کو دے دیں۔ تو بہرحال اس کے اندر کیلکولیشن ضروری ہے۔ طریقہ کار میں بتا رہا ہوں کہ سال میں وہ تاریخ جو میں طے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تاریخ وہ ہے جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ 40,000 روپے کس دن آپ کے پاس آئے تھے، یہ آج کی کیلکولیشن ہے۔ ایک 10 سال پہلے آپ کے پاس 15,000 روپے تھے تو بہرحال 52.5 تولے چاندی آ جاتی تھی، تو جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ اب انسان کو عقل دوڑانا کہ میرے پاس 10 سال پہلے کب میں صاحب نصاب ہوا تھا یاد نہیں ہے، تو ہم رمضان کی کسی ایک تاریخ کا تعین کر لیں۔ مسئلے کا حل میں بتا رہا ہوں، ایک تاریخ کا ہم تعین کر لیں، اپنے لیے بھی، اپنی اہلیہ کے لیے بھی، اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ میں تاریخ کو متعین کر لیں۔ وہ تاریخ آتے ہی اب آپ کیلکولیشن کریں گے، زکوٰۃ کو دینا نہیں دینا، اس کو مؤخر کرنا، اس میں تاخیر کرنا اور اس کو ایڈوانس دینا، یہ الگ مسائل ہے۔ آپ اس میں موقوف کر سکتے ہیں کہ آج میری تاریخ ہے، مثال کے طور پر 12 رمضان المبارک، میرے اگر زکوٰۃ کے کیلکولیشن کی تاریخ ہے تو میں آج کیلکولیشن کروں گا۔ آج ہی نکالنا فرض نہیں ہے، فرض آج ہو گئی، میں سال بھر میں کبھی بھی نکالوں، اگلے سال کی 12 تاریخ سے پہلے میں کبھی بھی نکالوں، یا پھر میرے پاس لیکوڈ مال نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو میں اگلے سال آنے پر بھی میں ٹھیک تاریخ کو حساب کر لوں، پھر اس کے بعد والے سال میں نکالوں، میں دونوں ملا کے۔ یہ ہم اپنے ذہن نشین کر لیں مسائل کہ جو تاریخ ہے اس تاریخ کو نکال دینا فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سونا چاندی ہے، لیکوڈ مال نہیں ہے، کیا نکالیں گے؟ افضل یہ ہے کہ سونے میں سے سونا ہی نکالا جائے، لیکن اب لیکوڈ مال نہیں ہے، زمین کی شکل میں ہے، جس کو میں نے ارادہ کر کے رکھا ہے کہ اچھی اگر اس کی قیمت آ جائے گی، مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گی تو پھر میں اس کو نکالوں گا۔ زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا تو میں دے نہیں سکتا، تو اب میرے پاس لیکوڈ مال نہیں ہے، کیا کروں؟
تو اب کیلکولیشن کی جو تاریخ ہے ہم حساب کتاب کر لیں گے, نکال سکتے ہیں ہم آئندہ 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں, 10 مہینے میں, وہ حساب کتاب کر کے وہ مال کو الگ لکھ کے رکھ دینا ہے اور نیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو بہرحال تاریخ کا تعین کر لیں اور 3 چیزوں کا حساب اس تاریخ میں کر لیں. بالکل وقت اوپر ہو رہا ہے, 2 منٹ کی بات اور کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ ہم 3 چیزوں کا کیلکولیشن کرنا ہے تاریخ کو متعین کر کے: سونا چاندی, نقد مال اور مال تجارت. مال تجارت میں جو بھی چیز ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے, چاہے وہ زمین ہو, گاڑی ہو, مکان ہو, کپڑے ہو, دکان ہو, میڈیکل کا سامان ہو, جو چیز ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جب بندہ کیلکولیٹر لے کے کیلسی کر رہا ہوتا ہے, کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے اپنے زکوٰۃ کے دینے کے لیے مال کا. یہ بہت بڑی چیز ہے, احادیث میں آیا ہوا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آج کی اس مجلس میں یہ بھی بات سن لیں کہ ہم زکوٰۃ دیں کس کو. بہت بڑا سوال ہے, ہم زکوٰۃ دیں کس کو. بعض لوگوں کا مزاج چلا ہوا ہے, وہی پرانا زکوٰۃ کے ساڑیاں لے کے دے رہے ہیں. اے ہے افسوس ہے, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. اگر دیکھنا ہو تو زکوٰۃ کے ساڑیوں کے دینے والوں کو آپ دیکھ لیں. زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, یعنی مال ہی خرچ کر رہے ہیں. مال انسان کا بہت قریبی چیز ہے, بہت سے دل لگا ہوا ہوتا ہے, اور قرآن کریم اسی کو بیان کر رہا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم حقیقی نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے جیب سے پیسے نکال کے نہ دو. حتی تنفقوا مما تحبون, ہر قریبی چیز جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز نکال کر نہ دو. اور آج اس زمانے میں سب سے زیادہ اگر محبت کسی انسان کو ہے تو وہ اپنے مال سے ہے. تو مال بھی دے رہا ہے اور قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. اب بتائیے کتنا افسوس ہوگا اس آدمی کو جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا کہ زکوٰۃ بھی نکالا تھا, 1 روپیہ پڑھنے میں نہیں ہے. یہاں پر افسوس ہوگا. تو افسوس کرنے سے پہلے یہاں پر سن لے, زکوٰۃ کی ساڑیوں کو لا کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کٹس بنا کے تقسیم کر رہے ہیں, کٹس بنا کے, یعنی کٹس بنانے کے لیے جو مال ہے جنرل سٹور اور سپر مارکیٹ والوں کو اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ آپ کٹس بنا کر تیار کر دیں اور آپ وہاں سے تقسیم کر دیں. زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے, مستحق زکوٰۃ ہے, جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کی ملکیت میں مال کو پہنچانا, اس کے انڈر کنٹرول میں پہنچانا اور اس کی مکمل اتھارٹی اس کے اوپر ہونا لازم ہے, ضروری ہے. آپ نے صرف دکان والے کو کہہ دیا کہ ہماری زکوٰۃ آپ ادا کر لیں, کٹس بنا کے ہم یہ دال ڈال رہے ہیں, اس میں چاول ڈال رہے ہیں, ہم اس میں آٹا ڈال رہے ہیں, ہم اس میں پیاز ڈال رہے ہیں, تو مالک آپ نے نہیں بنایا اور اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے رہے ہیں, مالک نہیں بنایا, تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال کٹس کے جو تقسیم کرنے کا بھی طریقہ کار ہے. زکوٰۃ میں افضل ترین یہ ہے کہ ہم مال دیں, مال دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس چاول دال وغیرہ سب ہو, اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑے. اور کس کو دینا ہے, میں یہ بتا رہا تھا, کیا دینا ہے وہ تو بات آ گئی, کس کو دینا ہے. زکوٰۃ آپ 70 سال تک دیں, 100 سال تک دیں. اس شخص کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی جو بلا تحقیق کے, جس کے پاس فی زماننا ھذا اپنی ضروریات سے زیادہ 40,000 روپے ہے, 3 چیزوں کی شکل میں, سونا چاندی, مال تجارت اور نقد مال. ان 3 چیزوں کو بھی ملا کر اگر 40,000 روپے کسی کے پاس ہے, اس کو ہم ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں, 1 سال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. باریک مسئلہ ہے. بعض بستیوں میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں, مشہور, فلاں استاد امام, فلاں بڑے بھی, فلاں ماموں, فلاں چچا, فلاں, انہی کو زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کا نظام اسی لیے نہیں ہے واقعتاً. زکوٰۃ کا نظام اسی لیے ہے کہ بہرحال وقت اوپر ہو رہا ہے. ایک مثال میں دوں, بعض کمیونٹیاں ایسے موجود ہیں ہمارے زمانے میں, ایسی کچھ کمیونٹی موجود ہے جن کی پوری مکمل سوسائٹی میں ایک آدمی بھی غریب نہیں ہوتا. اگر کوئی تجارت میں جس کے پاس کمی ہو رہی ہے یا پھر وہ قلاش ہو رہا ہے, اس کو نقصان ہو گیا, تو دوسرے سارے لوگ توجہ رکھتے ہیں اور اس کو اپنی کمیونٹی کا جو ایک ان کے اپنے جو بھی طریقہ کار ہوں گے جہاں پر وہ مال جمع کرتے ہیں, اس سے نکال کے اس کو اتنا بھر دیتے ہیں, وہ ایسا زبردست بزنس مین ہو جاتا ہے. اس کی سوچ بدل جاتی ہے کہ آئندہ سالوں میں اگر کوئی شخص ہماری کمیونٹی کا اگر غریب ہوگا تو پھر میں اس کو اتنا مال دوں گا کہ پھر وہ مالدار ہو جائے, پھر
وہ دوسری مرتبہ کسی اور کو بھی جو ہے نا صاحب نصاب بنا سکے، مالدار بنا سکے. یہ جو سوچ بعض سوسائٹی اور بعض کمیونٹی میں ہے، یہ چرایا ہوا عمل ہے اسلام کا. یہ زکوٰۃ کا اصل جو مقصد ہے، مشن ہے، وہ اس طریقے کا ہے کہ کوئی ایک مسلمان بھی غریب باقی نہ رہے. اس وجہ سے اگر کسی غیر اسلام والے کو، غیر آدمی کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی. مسلمان کو ہی دینا ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ مسلمان کو دینا ہے. کیوں دینا ہے کسی غریب کو؟ اب آج کل جتنا رونا روئے ہم کم ہیں. کسی کے چینلز کے سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں اور وہ نیوز چینل کا کوئی آدمی ہے، خوب جو ہے نا پیسے، خوب اس کے سبسکرائبرز ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اور ہماری قوم کے بھولے بھالے لوگ، ہاں یہاں ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ میں دے دو. اب وہ اس کو کچھ مسائل نہیں معلوم ہے. زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے. زکوٰۃ تعمیر میں نہیں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کسی کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ غیر صاحب نصاب کو نہیں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے کئی ایسے باریک مسائل ہیں، وہ بہرحال اس کو کچھ مسائل نہیں معلوم ہے، ٹرسٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے رہے ہیں. اسی کو فرمایا حدیث میں 60-70 سال بلکہ 100 سال ایک آدمی نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے. تحقیق کرنا لازمی ہے، تحقیق کرنا لازمی ہے. بلا تحقیق کہ آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اور بہت سارے پھر رہے ہیں یہاں پر، اتنے آئے ہوئے ہیں جس کی کوئی ٹرین بھر کے آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دے رہے ہیں. دیں. قرآن کریم کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سائل ہمارے پاس آئے اس کو ہم دیں، لیکن صدقات نافلہ میں سے. اس کی تحقیق نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک تولہ سونا بھی ہے، کوئی بڑی بھی، کوئی بیوہ بھی ہے، اگر ایک تولہ سونا ہے تو وہ کچھ صاحب نصاب ہے، ان کو خود چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے. ہر سال آتے ہی لوگ بس دیتے تھے نا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب ٹی وی پہ ہم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ ہم ہر سال فلاں استادمہ کو دے دیتے ہیں تو ہم دے دیں، ہم فلاں اپنی بستی کے ماموں کو دے دیتے ہیں، دے دیں، فلاں ہم چچا کو دے دیتے ہیں، دے دیں، فلاں نکڑ میں 1-2-4 لوگ بیٹھتے ہیں بستی کے ہمارے، دے دیتے ہیں، ہم دے دیں. تو بہرحال ہر سال بس وہی گھسے پیٹے آدمی کو دینا، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ مشن ہی نہیں ہے. اتنا پیارا اصول، اتنا پیارا نظام، اتنا بہترین اصول جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس کو ضائع کر رہے ہیں اکثر لوگ. پھر دیکھا جائے تو ہر چوراہا، ہر گلی کوچے میں مسلمان ہی غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تحقیق کر کے ایسے لوگوں تک ہم اپنی زکوٰۃ پہنچائیں جو خوددار ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. پرسوں ہی اخبار میں ایک نیوز چھپی کہ 4 لوگ ایسے تھے، اپنے بچے 4، ایک بیوہ عورت اپنے 4 بچوں کو لے کر جو ہے نا دنیا سے چلی گئی. اور یہ ایک سیٹوں کے نام پر، اور ایک امیر جو لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا ہے، ان کے منہ پر ایک اچھا تماچا مارتے ہوئے چلی گئی. وہ لکھ کر کے گئی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ تو پھیلاتی نہیں تھی، لیکن میں خوددار تھی، کسی کے سامنے کسی کے گھر تک نہیں پہنچی. لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر تک پہنچنا اور دروازے کے اوپر پہنچنے پر ہی ہم دیں گے، تو بہرحال ہم کسی کے گھر تک تو نہیں پہنچے. لوگ ہمیں سمجھتے رہے کہ بہرحال ہر چمکتا ہوا سونا نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، لوگ ہمیں سمجھتے تھے. لیکن ان لوگوں کے اوپر ایک تماچا مارتی ہوئی وہ چلی گئی کہ بہرحال تم زکوٰۃ نکالتے تو آج ہمارے لیے یہ نوبت نہ آتی کہ 2 دن سے 3 دن سے ہم روزہ ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. بیوہ ہے، باحیا ہے، باپردہ ہے، اور ایک پاکیزہ عورت ہے. بہرحال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھی. لیکن یہ علم بھی اس تک نہیں پہنچا کہ خودکشی کرنے والی وہ کبھی جنت میں نہیں جاتی. بہرحال یہ مسئلہ تو واضح ہے، خودکشی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا ہے. یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ تو معلوم تھا کہ خوددار ہونے کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. بہرحال ایک عمل تو صحیح کیا کہ تماچا مارا ایک سیٹوں کے نام پہ، لیکن یہ عمل غلط کر لیا کہ جو ہے نا خودکشی کر لیا. تو خودکشی فائنینشیل کنڈیشن کے اعتبار سے ہو یا پھر اپنی کسی بھی مصیبت مشکل کے اعتبار سے ہو، بہرحال یہ خودکشی کرنا تو کسی بھی حال جائز اور درست نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیں، تو تحقیق کر کے دیں. اب تحقیق ہمارے سے ہو نہیں سکتی تو ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب ہے ان کو دیں. پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، کسی کے پاس 40,000 روپے نہیں ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو دیں. یہ دونوں میں بھی اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنی زکوٰۃ کا مصرف تیسرے نمبر پر سب سے بہترین مدارس اسلامیہ اور دینیہ کے حوالے کر دیں.
کیونکہ مدارس اسلامیہ یہ جو آج دنیا میں جتنا بھی اسلام باقی ہے وہ ان مدارس دینیہ کی وجہ سے باقی ہے. یہ قلعے ہیں اسلام اور دین کے. آپ نہیں دیتے نہ دے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زکوٰۃ آپ مدارس کو نہ دیتے نہ دے کوئی بات نہیں، ایک 30 سال 40 سال کے بعد پھر آپ ہی کی اولاد میں کوئی زندیق ہوگا، کوئی مرتد ہوگا، کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی اور جو ہے نا ایک راملو شیوئی ان کے نام ہوں گے، کوئی اور نام باقی نہیں رہے گا. کیونکہ اسلام کی حفاظت کے جو قلعے ہیں وہ مدارس دینیہ ہیں، اور جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ نظام کو بنایا. آپ زکوٰۃ صدقات لیتے تھے اور صفہ صحابہ چلاتے تھے. تو یہ ایک نظام ہے. اگر تحقیق ہم سے بننی پڑتی ہے تو ہم اپنے مال اور مال کو، اپنی جائیداد کو جو ٹرسٹوں کے حوالے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم مدارس دینیہ کو اپنی زکوٰۃ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سن کے سمجھ کر کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی زکوٰۃ ہی کے عنوان کو پھیلایا جائے گا اور وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اور باتیں بتائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.